السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويتفرع من هذا حكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها۔ ما قبل میں آپ نے ایک قاعدہ ملاحظہ کیا کہ نہیں کی دوسری قسم یعنی نہیں عن التصرفات الشرعیہ، یہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتی ہے۔ یعنی نہیں عن التصرفات الشرعیہ اپنی ذات اور اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ لہذا اسی قاعدے کے پیش نظر مصنف علیہ الرحمہ آنے والے چند مسائل کی تخریج فرماتے ہیں اسی قاعدے پر بے فاسد کا حکم اور اجارہ فاسدہ کا حکم، قربانی کے دن روزے کی نظر ماننے کا حکم اور تمام تصرفات شرعیہ کی صورتوں کا حکم اسی قاعدے پر متفرع ہوتا ہے۔ کون سے قاعدے پر؟ کہ نہیں عن التصرفات الشرعیہ یا اپنی اصل اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے فاسدہ کا حکم اسی اصل پر اس طرح مشروع ہوتا ہے کہ مثلا کسی انسان نے یہ کہا کہ میں نے اپنے غلام کو تمہیں بیچا اس شرط کے ساتھ کہ یہ 1 مہینہ میری خدمت کرے گا۔ یعنی بیچنے والے نے اپنے غلام کو تو بیچ دیا لیکن اس نے یہ شرط لگا دی کہ ابھی یہ غلام میرے پاس 1 مہینہ میری خدمت کے لیے رہے گا، تو اس شرط کی وجہ سے یہ بے کیا ہو گئی؟ غلام کی فاسد ہو گئی، کیونکہ ایسی بے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہذا یہ بے فاسد تصرفات نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہوئی، کیونکہ بے نام ہے خرید و فروخت ایجاب و قبول کا، تو ایجاب و قبول کی بنیاد پر بے کی تمامیت کا حصول ہو گیا، لیکن شرط کی بنیاد پر اس شرط نے کیا کر دیا؟ بے کو فاسد کر دیا۔ لہذا اب یہ بے اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع رہے گی اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع، اس نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہوئی۔ اسی طریقے سے اجارہ فاسدہ، مثلا کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو گھر بطور اجرت دیا لیکن اس نے یہ شرط لگا دی کہ 1 مدت متعینہ تک پہلے میں اس گھر میں رہوں گا۔ یعنی اجرت پر دینے والے نے یہ شرط لگا دی کہ 1 مہینہ ابھی میں اور اس گھر میں رہوں گا، تو اب اس شرط کی وجہ سے یہ اجارہ بھی کیا ہو گیا؟ فاسدہ ہو گیا۔ لہذا یہ بھی نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے دن روزے رکھنے کی نظر ماننا، یہ بھی نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے، کیونکہ یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع و وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے جماع سے روکنے کا،
تو یہ جس طریقے سے قربانی کے علاوہ کے دنوں میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے دن میں ہی پایا جاتا ہے، تو یہ اصل کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع رہا، لیکن اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر اس کے اندر قبح پیدا ہو گیا، لہذا یہ تینوں صورتیں اور اس کے علاوہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں جتنی بھی تصرفات شرعیہ کی صورتیں ہیں ان تمام میں ہم یہ کہیں گے کہ جب نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بے فاسدہ میں کہ بے فاسد یہ مفید ملک ہوگی قبضے کے وقت، بے فاسد یا قبضے کے وقت کیا ہوگی؟ ملکیت کا فائدہ دے گی، اور اس بے کو توڑنا واجب ہوگا، اس بے کو توڑنا واجب ہوگا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہوئی، ایک تو بات یہ ہوئی کہ بے فاسد مفید ملک بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بے فاسد کو توڑنا واجب ہے۔ ہمیں ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہے کہ بے فاسد مفید ملک کیوں ہے اور بے فاسد کو توڑنا کیوں واجب ہے۔ تو سنو میرے پیارے، بے فاسد یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے، اور نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ لہذا جب بے فاسد اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ بے کی تمامیت پا لی گئی، کیونکہ بے کی تمامیت ایجاب و قبول سے ہے، وہ بے فاسد کی صورت میں بھی پائی گئی۔ لہذا اب اگر کسی انسان نے بے فاسد میں کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا، تو یہ قبضہ اس کو ملکیت کا فائدہ دے گا، لیکن چونکہ اس کے اندر جو شرط لگا دی اس شرط کی بنیاد پر قبح آ گیا، لہذا اب اس وصف کی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے بے فاسد کیا ہو گئی؟ حرام لغیر ہی ہو گئی۔ جب حرام لغیر ہی ہو گئی تو حرام لغیر ہی کی بنیاد پر ویسی بے کو توڑنا کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ تو حاصل کلام نکل کے یہ آیا کہ بے فاسد، اجارہ فاسدہ، قربانی کے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننا اور تمام تصرفات شرعیہ کی صورتیں، یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ اصل کے اعتبار سے مشروع ہیں، وصف کے اعتبار سے کیا ہیں؟ غیر مشروع ہیں۔ لہذا بے فاسدہ میں بے فاسد یہ مفید ملک ہوگی اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنیاد پر، لیکن وصف کی بنیاد پر جو اس کے اندر قبح آ گیا اس کی وجہ سے اس بے کو توڑنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں تفرعوا من هذا حکم البیع الفاسد، حکم البیع الفاسد، اور اسی سے حکم البیع الفاسد، بے فاسد کا حکم متفرع ہوتا ہے کس سے؟ یعنی کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع رہتی ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ والاجارۃ الفاسدہ، اور اجارہ فاسدہ کا بھی حکم متفرع ہوگا، والنظر بصوم یوم النحر، قربانی کے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننے کا حکم بھی متفرع ہوگا۔ وجمیع صور التصرفات الشرعیہ، اور تمام تصرفات شرعیہ کی صورتوں کا بھی حکم کیا ہوگا؟ متفرع ہوگا، مع ورود النہی عنہا، کہ جن پر نہیں وارد ہو چکی ہو۔ فقلنا، تو ہم کہتے ہیں الفاسد البیع الفاسد یفید الملک عند القبض، کہ بے فاسد یہ ملکیت کا فائدہ دے گی قبضے کے وقت۔ کیوں؟ بے اعتبار انہ بیع، اس کا اعتبار کرتے ہوئے کہ بے فاسد بھی کیا؟ بے ہے، اس لیے کہ بے فاسد نام ہے ایجاب و قبول کا، تو بے نام ہے ایجاب و قبول کا، اور یہ ایجاب و قبول بے فاسد کی صورت میں ہی پائے جاتے ہیں، لہذا بے فاسد یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہوئی؟ مشروع ہوئی۔ وَيَجِبُ نَقْضُهُ، لیکن بے فاسد کا توڑنا واجب ہے، کیوں؟ بے اعتبار کونی حرام لغیرہ، اس بے فاسد کے حرام لغیرہ ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ جو شرط لگا دی اس شرط کی بنیاد پر اس بے میں قبح پیدا ہو گیا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوحَةِ الْأَبِي وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ۔ یہاں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمہ ہمیں فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتی ہے، لیکن ہم آنے والے چند مسائل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہیں یعنی تصرفات شرعیہ بالکل بھی مشروع نہیں ہے،
اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مشروع نہیں ہے، جیسے کہ مشرکات سے نکاح کا حکم کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کہ مشرکات سے نکاح مت کرو۔ تو مشرکات سے نکاح کرنا یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرمان کی بنیاد پر مشرکات سے نکاح کرنے میں قبو پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ بھی نہیں یعنی تصرفات شرعیہ قبیل سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ اسی طریقے سے دوسرے کی معتدہ سے یعنی کہ جو عدت گزار رہی ہے اس عورت سے نکاح کرنا یہ بھی نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ اس میں جو حرمت آئی ہے وہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر۔ اور غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ بھی کس قبیل سے ہے؟ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ قبیل سے۔ ایسی محارم سے نکاح کرنا یہ بھی نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے، اس لیے کہ ان سے جو نکاح کرنا حرام ہے وہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم اس آیت کریمہ کی وجہ سے۔ اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنا اس کے اندر بھی جو حرمت آئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا نکاح الا بشہود، کوئی نکاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ذریعے۔ تو یہ پانچوں صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر قبو پیدا ہوا ہے وصف کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے ان کے اندر قبو پیدا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمان ربی ہے اور فرمان نبوی ہے۔ لہذا مشرکہ سے نکاح کرنا، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، غیر کی معتدہ سے، غیر کی منکوحہ سے، محارم سے، بغیر گواہوں کا نکاح کرنا یہ جب نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ٹھہرا تو اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ اپنی اصل کی اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل بھی مشرکہ سے نکاح کرنا یا باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا یا غیر کی معتدہ سے نکاح کرنا یا غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنا یا محارم سے نکاح کرنا یا بغیر گواہوں کو نکاح کرنا یہ بالکل بھی مشروع نہیں ہے۔ تو جب بالکل بھی مشروع نہیں ہے تو ابھی آپ نے جو اوپر قاعدہ بیان کیا کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یا اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار غیر مشروع ہوتا ہے، یہ قاعدہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ تو فرماتے ہیں ہمارا قاعدہ نہیں ٹوٹا ہے بلکہ ہم نے ان مسائل میں مذکورہ 5 مسائل میں نہیں کو کائے پر محمول کیا ہے؟ نفی پر محمول کیا ہے۔ نہیں کو نفی پر محمول کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کو نفی پر محمول کیا ہے کہ یہاں پر اصل کے اعتبار سے مشروع ہونا، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا، دونوں کو جمع کرنا محال ہے۔ دونوں کو جمع کرنا اس لیے محال ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنیاد پر نکاح صحیح ہو گیا تو ہم نکاح اس بات کو چاہتا ہے کہ مشرکہ سے یا باپ کی منکوحہ سے یا معتدہ غیر سے یا غیر کی منکوحہ سے یا محارم سے وطی کرنا کیا ہو؟ حلال ہو۔ اس لیے کہ نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد پر وطی حلال ہو جاتی ہے، لیکن نہیں کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان سے وطی کرنا کیا ہو؟ حلال نہ ہو بلکہ حرام۔ لہذا اگر ہم مذکورہ 5 مسئلوں میں یہ مان لیں کہ یہاں پر بھی نہیں اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، تب ایسی صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ اجتماع نقیضین سے بچنے کے لیے یہاں پر نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا ہے۔ قائل پر نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا کہ جو 5 مسائل ابھی پیش کیے گئے کہ جب یہ 5 مسائل نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہیں تو اس میں بھی منہیان کو اصل کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر اصل کے اعتبار سے مشروع اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا ہے،
یہاں پر نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا ہے، لہذا اب آپ کا اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ وہذا بخلاف نکاح المشرکات، اور یہ مشرکہ کے نکاح کے برخلاف ہے، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کے برخلاف ہے، غیر کی معتدہ سے نکاح کرنے کے برخلاف ہے، غیر کی منکوحہ سے اور محارم سے نکاح کرنے کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنے کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ لأن موجب النکاح، اس لیے کہ نکاح کا موجب حل التصرفی، تصرف کا حلال ہونا، اور نہیں کا موجب کیا ہے؟ وہ تصرف کا حرام ہونا ہے۔ فاستحال الجمع، تو اب دونوں کو جمع کرنا یہ کیا ہو گیا؟ محال ہو گیا۔ فیحمل النہی علی النفی، لہذا ایسی صورت میں نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا۔ ابھی ما قبل میں آپ نے جانا کہ مشرکہ سے نکاح کرنا یا باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا یا غیر کی معتدہ یا غیر کی منکوحہ یا محارم سے نکاح کرنا یا بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا تھا، ان میں نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے محمول کیا گیا تھا کہ یہاں پر دونوں کو جمع کرنا کیا تھا؟ محال تھا۔ یعنی کہ ان کے اندر اگر ہم یہ مان لیتے کہ یہ منہیان ایسے ہیں کہ اپنی ذات اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہیں اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہیں، تو مشروع ہونے کی بنیاد پر ان مذکورہ صورتوں میں نکاح جائز، تصرف کرنا یعنی وطی کرنا ان عورتوں سے جائز ہوتا، لیکن نہیں کا تقاضا یہ ہوا کہ وطی کرنا ان سے کیا حرام ہے، لہذا وطی کا حلال اور حرام ہونا یہ کیا ہے؟ دو آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تو ان صورتوں میں اجتماع ضدین لازم آ رہا تھا اور اجتماع ضدین کا محال تو محال سے بچتے ہوئے مذکورہ مسائل میں نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا۔ اب اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے ان گزشتہ مسئلوں میں نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا کاہے سے بچنے کے لیے؟ محال سے بچنے کے لیے، تو اسی طریقے سے بے فاسد میں بھی کیا جاتا۔ کاہے میں کیا جاتا؟ بے فاسد میں کیا جاتا، کہ بے فاسد میں بھی تو ملکیت اور اس کو توڑنا یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ کہنے کا مقصد معترض کا یہ ہے کہ جس طریقے سے مذکورہ مسائل میں ذکر کردہ گزشتہ مسائل میں نہیں کو نفی پر محمول کیا گیا کاہے سے بچنے کے لیے؟ محال سے بچنے کے لیے، تو اسی طریقے سے بے فاسد میں بھی نہیں کو نفی پر محمول کیا جانا چاہیے کہ اس میں بھی یہی خرابی لازم آئے گی محال والی، اس لیے کہ اس کی اصل کے اعتبار سے مشروعیت یہ ملکیت کا فائدہ دے گی، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروعیت یہ ملکیت کو ختم کر دے گی، تو ملکیت کا ہونا اور ملکیت کا ختم ہونا یہ دونوں کے دونوں کیا متضاد چیزیں ہیں، لہذا اس میں بھی نہیں کو نفی پر محمول کرنا چاہیے۔ تو اسی کا جواب مصنف علیہ الرحمٰن نے فہما موجب البیع ثبوت الملکی سے دیا ہے۔ فرماتے ہیں بے فاسد میں ملکیت کا ثبوت اور تصرف کا حرام ہونا ان دونوں کے درمیان تنافی نہیں ہے، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ جس طریقے سے مشرکہ سے نکاح کرنے کی صورت میں مشرکہ سے وطی کا حلال ہونا اور مشرکہ سے وطی کا حرام ہونا ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن بے فاسد میں ملکیت اور حرمت تصرف ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے صاحب؟ اس طریقے سے ممکن ہے کہ بے فاسد اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنیاد پر ملکیت کا فائدہ دے گی اور وصف کے اعتبار سے کائے کا فائدہ دے گی؟ حرمت تصرف کا فائدہ دے گی۔ تو اب ان دونوں کو جمع کرنا اس لیے ممکن ہو گیا کہ آپ نے دیکھا مثلا کسی انسان کے پاس انگور کا شیرہ ہو اور وہ انسان کون ہو؟ مسلمان ہو، تو اب اسی کی ملکیت میں رہتے ہوئے وہ انگور کا شیرہ کیا بن گیا؟ شراب بن گیا۔ انگور کا شیرہ کیا بن گیا؟ شراب بن گیا۔ تو اس شیرے پر ملکیت اب بھی مسلمان کی باقی رہے گی، اب بھی اس مسلم کی باقی رہے گی، لیکن اس میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ جب
انگور کے شیرے پر جو کہ کیا شراب بن گیا، مسلمان کی ملکیت باقی رہ رہی ہے لیکن اس میں تصرف کرنا یعنی کہ اس کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، تو پتہ چلا ہمیں اسی طریقے سے بے فاسد کا معاملہ ہے کہ بے فاسد بے ہونے کی بنیاد پر یہ ملکیت کا فائدہ دے گی، لیکن جو اس کے اندر قب پیدا ہو گیا اس قب کی بنیاد پر اس کو توڑنا کیا ہوگا، واجب ہوگا، لہذا ایسی بے فاسد میں تصرف کرنا کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ اب دیکھیے بے فاسد میں یہاں پر ملکیت اور تصرف کا حرام ہونا ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو گیا۔ فَأَمَّا مُوجَبُ الْبَيْعِ ثبوت الملک رہا ملکیت کے بے کا موجب ملکیت کا ثبوت، موجب نہیں حرمت التصرف، اور نہیں کا موجب کیا ہے، تصرف کا حرام ہونا۔ وقد امکن الجمع بینہما، ان دونوں کو جمع کرنا یہاں پر ممکن ہے، اس طریقے سے بہین طور یثبت الملک، ملک ثابت ہو، ویحرم التصرف، و تصرف کیا حرام ہو۔ الیس کیا آپ نہیں دیکھتے، انہ لو تخمر العصیر، کہ اگر انگور کا شیرہ کیا بن گیا، شراب بن گیا، فی ملک المسلم، مسلم کی ملک میں، یا بقا ملکہ فیہا، تب بھی مسلمان کی ملکیت اس میں باقی رہتی ہے، ویحرم التصرف ہو، لیکن تصرف کرنا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بے فاسد میں بے ہونے کی بنیاد پر وہ ملکیت کا فائدہ دے گی، لیکن اس کے اندر فاسد ہونے کی وجہ قب آ گیا ہے، اس قب کی وجہ سے حرمت تصرف کا بھی فائدہ دے گی، حرمت تصرف کی بنیاد پر اس کو توڑنا واجب ہوگا۔ السلام علیکم۔